بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس چیز کے لیے آپ بار بار بے بس ہو کر دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ چیز آپ کو کب تک ملے گی، اور ملے گی بھی یا نہیں ملے گی؟ یہ سوال اکثر سبھی لوگوں کو وسوسوں کی شکل میں بہت زیادہ پریشان کر کے رکھتا ہے۔ ایک بات آپ خود سوچیں کہ اللہ ان چیزوں کی طلب ہمارے دل میں کیوں ڈالتا ہے جن کا ملنا آسان نہیں ہوتا؟ وجہ واضح ہے کہ لا حاصل کی طلب ہمیں زندہ رکھتی ہے، اور سب سے بڑی بات، جس طرح اللہ سے جڑ جاتے ہیں ہم ان حالاتوں میں، اس طرح شاید پہلے کبھی بھی نہیں جڑے ہوتے۔ ایسی آزمائشیں ہمیں ہر لمحہ احساس دلاتی ہیں کہ کوئی ہے جس کے گن سے نصیب بدلتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم انسان بہت خود غرض ہیں، اور یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہود میں فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں، تو وہ نہایت مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ جس وقت ہمیں نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اس وقت تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، گم ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ پاک اس نعمت کو کسی بھی وجہ سے ہم سے دور کرتے ہیں، تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور بالکل پاگلوں جیسی ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ بات تو یہی ہے ساری کہ اللہ تعالیٰ آزمائش تو دیتا ہے، لیکن آپ کو پرکھنے کے لیے، نہ کہ درد دینے کے لیے۔ بس یہ تو انسان خود بخود وسوسوں میں آ کر ہر چیز کو لا حاصل سمجھنے لگتا ہے۔ اس چیز کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں اپنے من میں، اتنا بڑا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا ناممکن کام تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے اب اس چیز کو کوئی بھی ممکن بنا ہی نہیں سکتا، اور حد سے زیادہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے میں ہی سکون ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے بعد ہی آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کن پر یقین رکھ کر ہی آپ کو سکون اور سب کچھ ملے گا۔ کچھ لوگ تو بہت زیادہ جب تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان حالاتوں سے نکلنے کے لیے شرکیہ کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ نکل تو تب بھی نہیں پاتے ہیں، اور یہ تمام کوششیں کرنے کے بعد ہار جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کر کر اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا ہے۔ پھر کیسے کچھ مل سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو واضح نشانی دکھائی ہوتی ہے کہ ایک ہی دعا پر آپ کا دل اٹک رہا ہے، بار بار اسی ایک دعا کو کرتے رہنے کا دل چاہتا ہے، مانگتے مانگتے تھک بھی جائے تو دل چاہتا ہے کہ ابھی اللہ کو اور منا لے، شاید کوئی راستہ نکل آئے، شاید معجزہ ہو جائے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بار بار کی مانگی گئی دعا کب قبول ہوگی اور کیسے قبول ہوگی، تو پھر آپ اس شاید میں سے نکل جائیں اور شاید سے لازمی پر آ جائیں۔ مطلب جب دل کہے کہ ابھی اور مانگ لوں، شاید مل جائے، تب آپ نے اس شاید سے یہ سوچنا ہے کہ ابھی اور مانگتا ہوں، اللہ لازمی دے گا۔ اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے حساب سے پیش آتا ہے۔ جب گمان اتنا مضبوط ہوگا تو سوچیں، کیا یہ چیز اللہ کو نہیں دکھے گی کہ اس کا یقین اتنا مضبوط ہے، تو میں اسے کیوں نہیں عطا کروں گا؟ اور اللہ تعالیٰ کو تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح سمجھا دیا ہے، جب بھی ہم آزمائشوں میں آئیں گے اور شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوں گے تو مارے جائیں گے، خالی ہاتھ روتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، اور ہمارے کام تب بھی نہیں بن پائیں گے۔ ایٹ دی اینڈ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہے۔ ادھر ادھر کے چاہے آپ کتنے ہی کام کر لیں، بہتر ہے کہ صحیح رستے پر آ جائیں۔ انتظار تو کرنا پڑ سکتا ہے، بہت سی مشکلات بھی اٹھانی پڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ معجزہ ایسا کرے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اکثر لوگوں کو، اور پھر خود کو اللہ سے دور کرنے سے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاتھ رہتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بھی ایسا کر دیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ رحمان ہے، اللہ سے توبہ کریں اور اس کی طرف آ جائیں، ابھی اس کے پاس واپس لوٹ جائیں اور اس کے بن کر رہیں۔ اور جو بھی چیز آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے، بس سب کچھ اللہ کے حوالے کریں۔
پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچوں میں پھنسے رہتے ہیں نا تو بے چین رہتے ہیں اور اس طرح صبر کے لمحات بھی کھو دیتے ہیں۔ جو لوگ کبھی نماز بھی نہ پڑھتے تھے، جب ان کا دل دکھتا ہے یا کوئی مسئلہ آن پہنچتا ہے تب وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہوگی اور اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کو پھر سے اپنے دل کا حال سنائیں۔ تو پھر ہم اس چیز کو سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آزمائش میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیتے ہیں وہ تو نکھر جاتے ہیں، اور جو شکوے کرتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ اس ذات کے بغیر نہ تو ہم سکون پا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ذات سے آپ کی روح وابستہ ہے، تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ اسی کے پاس آپ کے مسئلوں کا حل ہے، خود کو وسوسوں میں نہ الجھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل اس کی رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ نوازتا ہے تو بے شک بے پناہ نوازتا ہے کہ عقل تک حیران رہ جاتی ہے۔ ہم مشکلات کو سزائے سمجھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ مشکلات ہمیں نہ صرف اللہ سے جوڑیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں مدد بھی دیں گی۔ اکثر لوگ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں کہ یہ بھی تو کتنے سکون میں ہے، اس کو کیوں میری والی تکلیف نہیں ملی اور میرے ہی حصے میں کیوں آتا ہے ہر قدم پر مشکل وقت، میرا تو کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا، ہر چیز میں رکاوٹ، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی مجھے تو ریزلٹس بھی بہت تھوڑے سے ملتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ مشکلات کیوں دیتا ہے، انہی چیزوں سے گزار کر وہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تو آزمائش میں انہیں ہی ڈالتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، اور اللہ کو وہی یاد کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ پھر گلہ شکوہ نہیں کرتے، وہ ان آزمائشوں اور مشکلوں میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر اطمینان سے رہتے ہیں اور اپنی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ بالکل ایک دم سموتھلی چلتا رہے، کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہ آئے، تو ہم اللہ کو یاد کریں ہی کیوں، اسے پکاریں گے کس سبب؟ لیکن اکثر انسان خود کو بدقسمت سمجھتا ہے اور الٹا سوچنے لگ جاتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک بہت باریک سی اور غور کرنے والی بات ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے تو وہ اسے ایسی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ انسان مکمل طور پر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سب تکلیفیں اتنی ہی بری ہوتی تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور پیارے بندوں کو ہر قدم پر تکلیفوں سے گزارتا؟ تو آپ بھی اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ دعائیں قبول ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ جس کی عطا ہے، جو بار بار دعا کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تو ضرور وہ قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ کو ٹھیک وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور اگر حالات بالکل ناممکن لگے تو بس پھر وہاں سے اپنا دھیان ہٹا لیں، سوچیں ہی نہیں، دیکھیں ہی نہیں، اسی وقت بالکل اللہ کی طرف فوکس ہو جائے۔ یہ سوچیں کہ بس آپ ہیں اور اللہ ہے، اور وہ بغور آپ کو اور آپ کی ساری کنڈیشن کو، آپ کے سارے حالاتوں کو، تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے بہت جلد سب کچھ ممکن بنا دے گا۔ ایسا کرنے سے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کا دل کتنا اطمینان میں آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان چلا جاتا ہے کبھی کبھی مایوسی کی طرف، اتنا زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے پریشانیوں سے کہ تھکنے لگتا ہے، ہارنے لگتا ہے، لیکن ہمیں پھر سے اللہ کی طرف آ جانا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو انہی مایوسیوں کی گہرائیوں میں نہیں چھوڑ دینا ہے، ہمیں خود کو اٹھانا ہے اور اللہ پر اپنے یقین کو بڑھانا ہے، توکل نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے اور پھر سے مانگنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہونی تو نیچرل ہیں، لیکن خود کو مایوسیوں کی گہرائیوں میں جانے نہ دیں، ڈوبنے نہ دیں، اٹھ کھڑے ہو، پھر سے جڑ جائے اپنے اللہ سے۔ آپ سے زیادہ اللہ کو آپ کی فکر ہے، آپ کی پریشانی اس کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں، تو کوشش کریں خود کو بچائیں ان مایوسیوں میں جانے سے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ بار بار کا مانگنا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ قبولیت کی سب سے بڑی علامت دل سے بے قراری کا نہ جانا، اس دعا پر مقرر ہو جانا اور مانگتے رہنا۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مزید مانگو، میں سن رہا ہوں، اسے اچھا لگ رہا ہے آپ کا بار بار مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی دنیا اور آخرت آسان فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔